بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جائے، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جسے آپ کو لپیٹا جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس والوں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ کہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھول رہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی، اور پھر آپ بھی ایک طرف کو چل دی، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نام محرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنا زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے سے ہی تھی، اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا، اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتے، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہوئے، اور اس نے یہ عہد کیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ آپ یہی قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہے تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر آئیں، ذکر و شغل میں مشغول ہو گئی۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابتدا میں داتی بجاتی تھیں، بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا عالمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدثوں فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سے سر فہرست امام سفیان ثوری ہے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو بولتا ہے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے
اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جسے حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خدا بندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں گی۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا ہے، وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ آپ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائی، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حضرت رابعہ بصری اکثر راتوں کو چھت پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتی تھی، اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کے توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن و لازوال کو پوشیدہ نہ رکھ۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ آپ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں کے سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں سے کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا ہے، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا ہو تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی بھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ بصری کے پاس پہنچا
تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جسے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا، کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضرورت سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ پیارے دوستوں، مشائخ بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کی ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایات کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ پیارے دوستوں، یہاں پہ ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری کی وفات کے بارے میں بھی کچھ بتاتے چلیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے یہ فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور کچھ دیر کے بعد جب اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخ کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔